السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ وقال عز وجل في موضع آخر يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون۔ محترم حضرات، ملت اسلامیہ کے نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں اور پردہ نشین خواتین اکرام، تمام قسم کی حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے جو اس عظیم کائنات کا پروردگار ہے۔ ثانیاً لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام پر، خصوصاً ہمارے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ حضرات، ابھی خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ بقرہ کی آیت نمبر 180 پر 3 مہینے آپ کے روبرو پڑھی۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے تمام اہل ایمان سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہوئے ہو، اللہ رب العالمین نے تم پر روزوں کو فرض قرار دیا ہے۔ کما کتب علی الذین من قبلکم، ٹھیک ویسے ہی جیسے کہ پچھلی شریعتوں میں روزے فرض تھے۔ مقصد کیا بیان کیا؟ لعلکم تتقون، شاید کہ تم لوگ متقی بن جاؤ، اپنے اندر تقوی اختیار کر لو۔ حضرات، اللہ رب العالمین کا یہ بے انتہا شکر و احسان ہے کہ ایک اور مرتبہ رمضان المبارک کی سعادتوں کو میں اور آپ پانے جا رہے ہیں۔ اور یہ چیز دیکھیے، رمضان المبارک کے مہینے کو پانا، اس میں عبادتیں کرنا، اس میں قیام اللیل کا اہتمام کرنا، رمضان المبارک کے مہینے کو پانا، یہ سب سے بڑی سعادت کی بات ہے، یہ سب سے بڑی سعادت کی بات ہے۔ اسلاف امت کی زندگیوں کو اگر ہم پڑھتے ہیں تو رمضان المبارک کی آمد سے ان کا جو شوق ہوتا تھا، رمضان سے جو ان کا قلبی لگاؤ ہوتا تھا، اس بات سے ہم لوگ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اسلاف امت رمضان المبارک کے آنے سے 6 ماہ قبل دعائیں کرتے۔ کیا دعائیں کرتے؟ کہ اللہم بلغنا رمضان، کہ رب العالمین تو اپنے فضل و کرم سے ہمیں رمضان المبارک تک پہنچا دے۔ اور جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا، خوب عبادتیں کرتے، قیام اللیل کرتے، تراویح کا اہتمام کرتے، تلاوت قرآن مجید کا اہتمام کرتے، صدقات و خیرات کرتے، روزے رکھتے، ساری عبادتیں رمضان المبارک کے اندر کرنے کے بعد جب رمضان المبارک کا مہینہ گزر جاتا، پھر جتنے سارے مہینے باقی رہتے، اللہ رب العالمین سے ان اعمال کی قبولیت کے لیے دعائیں کرتے۔ اور یہ انبیاء کی شریعت رہی ہے۔
انبیاء کا یہ طریقہ رہا ہے کہ جب بھی وہ کوئی اچھا عمل کرتے ہیں، اعمال صالحہ کو جب بھی وہ انجام دیتے ہیں، تو انبیاء کا یہ طریقہ رہا ہے کہ وہ ہمیشہ اعمال کی قبولیت کے لیے رب العالمین سے دعائیں کرتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام جلیل القدر پیغمبر، ساری دنیا کے اندر سب سے پہلا گھر کعبۃ اللہ کو تعمیر کرنے کے بعد کیا دعا کرتے ہیں؟ ایک اللہ کا گھر تعمیر کر رہے ہیں۔ کعبۃ اللہ کو تعمیر کرنے کے بعد قرآن کے اندر اس دعا کو ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو نقل کیا گیا کہ کعبۃ اللہ کی تعمیری کام کے بعد اللہ رب العالمین سے روبرو ہو کر دعا کرتے ہیں کہ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، کہ پروردگارہ یہ جو گھر میں نے تعمیر کیا ہے یہ صرف اور صرف تیری خوشنودی کے لیے میں نے تعمیر کیا ہے، میرے اس عمل کو تو قبول فرما۔ تو اسلاف کا، انبیاء کا یہ ہمیشہ طریقہ رہتا تھا کہ عبادتیں خوب کرتے تھے، اعمال صالحہ کرنے کے بعد ان کا یہ طریقہ تھا کہ وہ ان اعمال کو قبول کروانے کے لیے پوری کوشش کرتے، اللہ رب العالمین سے دعائیں کرتے تھے۔ اور حضرات، ہر رمضان کو پانے والا خوش نصیب نہیں ہوتا، بلکہ کچھ ایسے بد نصیب بھی ہوتے ہیں جو رمضان المبارک کی گھڑیوں کو پاتے ہیں، رمضان المبارک کے مہینے کے اندر دن گزارتے تو ہیں لیکن اس کا جیسے فائدہ اٹھانا اس طریقے سے وہ فائدہ نہیں اٹھاتے۔ ایسے کچھ بد نصیب بھی ہیں۔ صحیح حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صعد المنبر فقال آمین آمین آمین، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ کیا کیا، منبر رسول پر چڑھے ہوئے پہلی سیڑھی پر قدم رکھتے ہیں، آمین کہتے ہیں، پھر دوسری سیڑھی پر قدم رکھتے ہیں، آمین کہتے ہیں، پھر تیسری سیڑھی پر قدم رکھتے ہیں، آمین کہتے ہیں۔ قیل یا رسول اللہ، صحابہ نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، آپ کا یہ معمول کبھی ہم نے نہیں دیکھا، خلاف معمول ایک کام صحابہ نے دیکھا، تو سوال کیا کہ یا رسول اللہ، آپ نے جب پہلی سیڑھی پر قدم رکھا بآواز بلند آپ نے آمین کہا، پھر 3 مرتبہ آپ نے آمین کیا، کیا وجہ ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان جبرائیل علیہ السلام اتانی، کہ جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے اور انہوں نے 3 ایسے لوگوں کے حق میں بد دعا کی اور مجھے کہا کہ آمین کہو، تو میں نے آمین کہا۔ فرشتوں کے سردار نے بد دعا کی اور انبیاء کے سردار نے اس بد دعا پر آمین کہی۔ اور کون لوگ ہیں یہ 3 لوگ؟ جس میں سے پہلا شخص من ادرک شہر رمضان فلم یغفر لہ، کہ جس شخص نے رمضان المبارک کے مہینے کو پایا، اس ماہ مبارک کو پایا اور اس کے اندر اپنی مغفرت نہ کروا سکا، فمات، ایسا شخص انتقال ہوتا ہے، جہنم میں داخل ہو، اللہ کی رحمتوں سے ایسا شخص دور رہو۔ اس پر فرشت جبرائیل نے جب اس بد دعا کو کی، انبیاء کے سردار پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بد دعا پر آمین کہی۔ اور دوسری بد دعا کہ جس نے اپنے ماں باپ میں یا پھر اپنے ماں باپ میں سے کسی ایک شخص کو پاتا ہے، ان کے ساتھ ہے نا صلہ رحمی کر کے، ان کی خدمت کر کے اپنے آپ کو جنت کا مستحق نہیں ٹھہراتا ہے، ایسے شخص کے حق میں بھی بد دعا کی، آپ نے اس بد دعا پر آمین کہی۔ پھر تیسرا وہ شخص جس کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کیا جائے۔ اب ہم لوگ بیان کر رہے ہیں کتنی مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر جس کے سامنے کیا جائے، ایسا شخص درود نہ بھیجتا ہو، ایسے شخص پر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا پر آمین کہی۔ تو یہ 3 شخص ہو گئے، جس میں سے ایک شخص وہ شخص جو رمضان کے مہینے کو پاتا ہے مگر اس میں صحیح عبادتیں کر کے اپنے آپ کو اپنی مغفرت نہیں کر پا لیتا۔ حضرات، ماہ رمضان کی آمد بہت قریب ہے، ہم لوگ ابھی سے اس کی خوشبو محسوس کر سکتے ہیں۔ رمضان المبارک کی سعادتوں کو، رمضان المبارک کی مبارک گھڑیوں کو ہم لوگ ابھی سے محسوس کر سکتے ہیں، استقبال رمضان کے حوالے سے، یا پھر رمضان المبارک کے اندر یہ ماہ مبارک کس طریقے سے ہماری تربیت کرتا ہے، میری اور آپ کی کن کن طریقوں سے، کن کن پہلوؤں سے رمضان المبارک ہماری تربیت کرتا ہے۔ دیکھیے، ماہ رمضان یہ تربیت کا مہینہ ہے، یہاں امت کی تربیت ہوتی ہے، یہاں افراد کی تربیت ہوتی ہے، یہاں جماعتوں کی تربیت ہوتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت کے ایک لفظ میں بیان کر دیا کہ لعلکم تتقون، کہ تم لوگ تقوی اختیار کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے روزے تم پر فرض کیے۔ مطلب کیا ہوا؟ رمضان المبارک یہ
تربیت کا مہینہ ہے۔ رمضان المبارک یہ تربیت کا مہینہ ہے، یہاں پر سارے لوگوں کی تربیت ہوتی ہے، اجتماعی تربیت بھی ہوتی ہے، انفرادی تربیت بھی ہوتی ہے۔ اجتماعی تربیت کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو دیکھو، جیسے ہی رمضان المبارک کی آمد شروع ہوئی، جیسے ہی رمضان المبارک کے مہینے کے اندر ہم لوگ داخل ہوتے ہیں، ہماری مسجدیں بھر جاتی ہیں، ہماری مسجدیں معمور ہو جاتی ہیں، لوگ منکرات سے دور رہتے ہیں، مسابقت فی الخیرات کا جذبہ ہم لوگوں کے اندر نظر آتا ہے، ہر شخص جھوٹ کو چھوڑ دیتا ہے، مسجدوں کے اندر ہے نا حاضری ہوتی ہے، نمازوں کا اہتمام ہوتا ہے، تراویح کا اہتمام ہوتا ہے۔ تو رمضان المبارک کی آمد کے ساتھ اجتماعی حیثیت سے یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ انفرادی حیثیت سے اگر ہم دیکھیں، انڈیویجولی طور پر اگر ہم دیکھیں تو بہت سارے پہلوؤں سے رمضان ہماری تربیت کرتا ہے، رمضان ہمیں نکھارتا ہے، رمضان ہمیں یہ سبق دیتا ہے۔ سب سے پہلی چیز دیکھو، ماہ رمضان ہمیں یہ تربیت دیتا ہے کہ سال کے 11 مہینے اب کیسے ہمیں گزارنے ہیں۔ اس ماہ کے اندر جیسے ہم نے عبادتیں کی، جیسے ہم نے تراویح کا اہتمام کیا، جیسے ہم نے قرآن مجید کی تلاوت کی، جیسے ہم لوگ ہیں نا تراویح کے ساتھ ساتھ صدقہ و خیرات کا اہتمام کرتے ہیں، یہ رمضان ہمیں سبق دے کر جاتا ہے کہ سال کے 11 مہینے ہمیں اسی طریقے سے گزارنے ہیں۔ جیسے ہم نے جھوٹ رمضان کے اندر چھوڑا، جیسے ہم نے اختلافات رمضان کے اندر چھوڑے، جیسے ہے نا غلط کام، گناہ کے کام ہے نا ہم نے رمضان المبارک کے اندر ترک کیے، ٹھیک ایسے ہی سال کے 11 مہینوں کے اندر بھی یہی روش ہمیں اختیار کرنی ہے، یہی طریقہ ہمیں اختیار کرنا ہے۔ رمضان ہمیں یہ سبق دے کر جاتا ہے۔ اور دوسری چیز جو سب سے اہم ہے، ماہ رمضان جن پہلوؤں سے میری اور آپ کی تربیت کرتا ہے، دیکھو 2 شہوتیں ایسی ہیں جس کے سامنے ہر اچھے سے اچھے انسان ہتھیار ڈال دیتے ہیں، کیا عالم، کیا جاہل، کیا نیک، کیا برا، کیا اچھا، کیا سارے کے سارے لوگ 2 شہوتیں ایسی ہیں جن کے سامنے اچھے سے اچھے لوگ اپنے ہتھیار ڈال دیتے ہیں۔ ایک ہے شہوت البطن اور ایک ہے شہوت الفرج۔ شہوت البطن پیٹ کی شہوت، پیٹ کی شہوت۔ دیکھیے شریعت نے ہمیں حکم دیا، قرآن نے کہا کہ کلو وشربو، کھاؤ اور پیو، کھاؤ اور پیو، لیکن اس کھانے اور پینے کو مقصد حیات ہم لوگ نہیں بنائیں گے۔ اگر ہم لائف کا گول اسے بنا لیں، مقصد حیات اگر ہم پیٹ کو بنا لیں، مقصد حیات اگر ہم کھانے پینے کو بنا لیں، تو یہ گمراہی میں ہمیں بہت دور تک لے کر جاتا ہے۔ شریعت ہمیں تعلیم دیتی ہے کہ کھاؤ اور پیو، اسراف مت کرو، لیکن اگر اسی کو مقصد حیات بنا لیں گے تو ایسے لوگوں کے تعلق سے قرآن نے کہا کہ وہ یأکلون کما تأکل الانعام، کہ یہ لوگ ایسے کھاتے ہیں جیسے جانور کھاتے ہیں۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنی، کہ ابن آدم نے اپنے پیٹ سے برا برتن کوئی نہیں بھرا، اور کہا کہ آدم کے لیے، ابن آدم کے لیے کھڑے ہونے کے لیے بحسب ابن آدم لقیمات یقمن صلبہ، کہ ابن آدم کے لیے سیدھا کھڑے رہنے کے لیے، اپنی پیٹھ کو درست رکھنے کے لیے کچھ لقمات کافی ہیں۔ اور شریعت نے اور زیادہ ہمیں اس پر زور دیا گیا، یعنی کہ اگر زیادہ سے زیادہ کھانا چاہتے ہو، ثلث لطعامی، کہ ثلث حصہ کھانے کے لیے، ثلث لشرابی، ثلث حصہ پانی پینے کے لیے، وثلث لنفسی، اور ثلث حصہ اپنے نفس کے لیے چھوڑ دو۔ یعنی اگر زیادہ ہی تم اگر کھانا چاہتے ہو تو اپنے اس پیٹ کو 3 حصوں میں تقسیم کرو، 1/3 حصہ کھانے کے لیے متعین کرو، 1/3 حصہ پانی کے لیے متعین کرو، اور 1/3 حصہ خالی چھوڑ دو۔ اور دیکھو یہ شہوت البطن، یہ پیٹ کی شہوت، یہ ایسی چیز ہے جو انسان کو حرام کاریوں میں مبتلا کرتی ہے۔ مقصد حیات پیٹ بن گیا، مقصد حیات کھانا بن گیا، اب انسان کیا کرتا ہے؟ ہر چیز چھوڑ کر اس کے پیچھے پڑتا ہے۔ نمازیں آج دیکھ لو، ہماری اکثر لوگوں کی حالت ایسی ہے، ہمیں کیا ہے؟ آخرت کی فکر نہیں، ہمیں کیا ہے؟ آج کی فکر، آج کے ہمیں روزگار کی فکر، ہمیں ہمارے اپنے پیٹوں کی، ہمارے اپنے کھانوں کی آج ہمیں فکر ہے، اور اسی فکر نے آج ہمیں حرام کاریوں میں مبتلا کر دیا۔ اسی فکر کی وجہ سے آج ہم سود کھا رہے ہیں، اسی فکر کی وجہ سے ہم لوگ معاملات میں جھوٹ بول کر کھا رہے ہیں، اسی فکر کی وجہ سے آج حلال حرام کی تمیز کیے بغیر ہم لوگ ہے نا تجارتیں کر رہے ہیں، ہم لوگ ہے نا مال کو حاصل کر رہے ہیں۔ کیا اگر مقصد حیات یہ
पेट बन जाए, मकसद हयात अगर खाना बन जाए, याद रखो ये गुमराही में तुम्हें बहुत दूर तक लेकर जाता है। इसीलिए प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान किया कि अल मुमिनु याकुलु फी मिअन वाहिद, कि मोमिन का मामला ऐसा है कि वो ये एक आंत से खाता है, एक आंत से खाता है। वल काफिरु याकुलु फी सबअति अम्मा, और काफिर का मामला ऐसा है कि काफिर 7 आंतों से खाता है, मोमिन एक आंत से खाता है। तो एक शहवत हुई। अब रमज़ानुल मुबारक के रोज़ों का ये फ़ायदा होता है कि जो पेट की ख़तरनाक शहवत है, ये जो शहवतुल बतन है, माह रमज़ान इस शहवत को तोड़ता है। क्या पैगाम हमें देता है कि खाना अगर हलाल मिले खाओ, खाना अगर तुम्हें हलाल मिले खाओ, वरना भूखे रह जाओ, सब्र कर लो मगर हराम की तरफ मत जाओ। रोज़ा हमें पैगाम देता है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामला ऐसा था कि घर में तशरीफ़ लाते, अपने अज़वाज मुतहरात से सवाल करते कि खाने के लिए कुछ है, कहतीन तो है तो खा लेते, नहीं होता तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नफिल रोज़ा रख लिया करते थे। तो रमज़ानुल मुबारक हमें इस पहलू से तरबियत हमारी करता है कि हलाल रोज़ी अगर हमें मिल रही है हम खाएंगे, नहीं मिल रही है याद रखो हमें सब्र करना है। रोज़ा हमें यह दर्ज देता है। दूसरी शहवत जिसके आगे अच्छे से अच्छे इंसान हथियार डाल देते हैं वह है शहवतुल फर्ज, शर्मगाह की शहवत, जिनसी शहवत। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया गया कि मा अक्सर मा युदखिलुन नास अन्नार, कि या रसूल अल्लाह, ए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लोग कल क़यामत के दिन सबसे ज़्यादा आग में लोग किस वजह से डाले जाएंगे? आपने कहा कि अल्फम वल फर्ज, ज़बान और शर्मगाहों की वजह से कल क़यामत के दिन आग के अंदर सबसे ज़्यादा झोंसे जाएंगे। सबसे ज़्यादा जिस मामले की वजह से आग में लोगों को डाला जाएगा वो ज़बान और शर्मगाह की वजह से। ज़बान, आज हमारे मामलात देख लो, बातचीत देख लो, लोगों के साथ ज़बान पर अगर हमारी पकड़ नहीं होगी। इसीलिए प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा, बहुत बड़ी गारंटी, मैं यज़मन ली मा बैना लिह्यई व मा बैना रिजलई अज़मन लहुल जन्ना, कि जो शख्स मुझे अपने 2 जबड़ों के दरमियान की चीज़ यानी ज़बान की हिफाजत की गारंटी दे और अपने 2 टांगों के दरमियान की चीज़ शर्मगाह की हिफाजत की गारंटी देता है, अज़मन लहुल जन्ना, मैं उसे जन्नत की गारंटी देता हूं। कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी बात है। आज इसी शर्मगाह की शहवतों की वजह से, शर्मगाहों की हिफाजत ना करने की वजह से बेहयाई, उरियानियत आज आम है, जिनाह का कल्चर आज आम है। लोग है ना गैर महरीमों से बातें कर रहे हैं, गैर महरीमों से चैटिंग कर रहे हैं, गैर महरीमों से मिलने के लिए कई पार्कों में घूम रहे हैं। आज है ना हम अपनी शर्मगाहों की हिफाजत ना करने की वजह से आज नाच गाना बजाकर डांस करते हुए क्लबों के अंदर हमारे अपने लोग पाए जाते हैं, क्लबों के अंदर हमारे अपने लोग पाए जाते हैं। गैर महरीमों के साथ इनके चक्कर होते हैं, गैर महरीमों के साथ इनके ताल्लुकात होते हैं, और हद तो ये आती है कि आखिर में जिनाह का काम अक्सर अंजाम दे बैठते हैं। ये क्यों, ये किस वजह से? अपनी शर्मगाहों की हिफाजत ना करने की वजह से। अब देखिए रमज़ानुल मुबारक हमें इस तरह से हमारी तरबियत करता है कि रोज़ा क्या करता है, इस शहवत को कुचलता है। रोज़ा शर्मगाह की इस शहवत को कुचलता है। इसीलिए प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान किया कि या माशर शबाब मन इस्तता मिनकुमुल बाअत फल्यतज़व्वज फ़इन्नहु अग़ज़्ज़ु लिलबसर व अहसनु लिलफ़रज, कि ऐ गुरोहे नौजवानान, कि ऐ नौजवानों की जमात, अगर तुम इस्तिताअत रखते हो शादी करने की, शादी कर लो। क्यों? शादी क्या है? ये तुम्हारी निगाहों की हिफाजत का जरिया है, ये तुम्हारी शर्मगाह की हिफाजत का जरिया है। अगर तुम शादी नहीं कर सकते, तुम्हारे पास इस्तिताअत नहीं है, तुम्हारे पास ताकत नहीं है, वमन लम यस्तती फ़अलैहि बिस्सौम, अगर शादी नहीं कर सकते तो शरीयत ने क्या कहा कि रोज़ा रखो। फ़इन्न लहू विजा, रोज़ा ऐसी चीज़ है जो ऐसी शहवतों को कुचलता है, शर्मगाह की इस शहवत को कुचलता है। तो रोज़ा हमें पैगाम देता है कि ये जो 2 बड़ी शहवतें हैं, इन दोनों बड़ी शहवतों को रमज़ानुल मुबारक के अंदर हम लोग ख़त्म कर सकते हैं। इसी तरह हज़रात एक और पहलू जिसकी वजह से मैं और आप हमारे इस रमज़ानुल मुबारक के अंदर हम लोग हमारी अपनी ज़ात की तरबियत कर सकते हैं, वो ये कि रोज़ा रूह की भी तरबियत करता है और जिस्म की भी तरबियत करता है। रूह की तरबियत कैसे? इबादतें आप कर रहे हैं, कुरान मजीद की तिलावत आप कर रहे हैं, आपकी रूह तो संवर जाती है, इबादतों से आपकी रूह संवर जाती है। और रमज़ानुल मुबारक की आमद के साथ याद रखो अल्लाह रब्बुल आलमीन, कई सारे ऐसे लोग होते हैं जो जहन्नम की फहरिस्त
فہرست میں ہوتے ہیں, جہنم کی فہرست میں, جہنم کی لیسٹ میں ان کا نام ہوتا ہے. رمضان المبارک کی یہ برکت ہوتی ہے. رمضان المبارک کی آمد کے ساتھ وَلِلَّهِ أُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ وَذَلِكَ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ, اللہ رب العالمین کئی سارے ایسے لوگ جو جہنم کی فہرست میں تھے, رمضان کے آنے کے ساتھ ساتھ, رمضان کی آمد کے ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین انہیں جنت کی فہرست میں داخل کر دیتے ہیں, انہیں جہنم کی فہرست سے نکال کر جنت کی فہرست میں داخل کر دیتے ہیں. یہ رمضان کی برکت ہے. اور دیکھیے جسم ہمارا مضبوط ہوتا ہے روزوں کی وجہ سے. سائنس دیکھیے آج ریسرچ کر کے بتا رہی ہے کہ سال میں کچھ دن ایسے ہونے چاہیے جس میں بندہ بھوکا رہے. سائنس آج تحقیق کر کے بتا رہی ہے, میڈیکل سائنس آج ریسرچ کر کے بتا رہی ہے, لیکن ہمارے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے رمضان کی شکل میں یہ نعمتیں ہمیں عطا کر دی. کیا ہے کہ دیکھو عربی زبان کا ایک قول ہے کہ المعدۃ بیت الداء, کہ جو پیٹ ہے نا یہ بیماریوں کا گھر ہے. پیٹ جو ہے یہ بیماریوں کا اڈا ہے, بیماریوں کا گھر ہے. یہاں انسان سال بھر جو چیزیں کرتا ہے کھا کر انسان ہے نا اس کا پیٹ خراب ہو جاتا ہے. اگر آپ روزہ رکھتے ہیں, دن میں بھوکا رہتے ہیں, تو یہ ساری جو آپ کی پیٹ کی غلاظتیں ہیں, پیٹ کی یہ جو بیماریاں ہیں یہ آٹومیٹک ختم ہو جاتی ہیں. یہ روزے کی برکت ہے. تو روزہ کیا کرتا ہے, آپ کی روح کو بھی سنوارتا ہے اور آپ کے جسم کو بھی سنوارتا ہے. اسی طرح رمضان المبارک کا ایک فائدہ, رمضان المبارک اس پہلو سے بھی ہماری یہ تربیت کرتا ہے کہ ہمارے اندر اس احساس کو جگاتا ہے. کیا احساس؟ کہ اللہ رب العالمین دیکھ رہے ہیں. دیکھو ایک میں اور آپ روزہ رکھتے ہیں, روزہ رکھتے ہوئے ہم روزہ رکھ لیے, اکیلے میں ہیں, سخت گرمی ہے, سخت پیاس لگی ہوئی ہے, ہم چاہتے ہیں کہ فریج کے اندر ٹھنڈا پانی رکھا ہوا ہے, ہم چاہے تو وہ پانی پی سکتے ہیں. اکیلے ہیں, کوئی نہیں دیکھ رہا ہے, لیکن کسی کی ہمت ہوتی ہے کہ جا کر پانی پیے؟ نہیں ہوتی. کیوں؟ یہ احساس ہمارے اندر پیدا ہوتا ہے کہ وہ رب العالمین دیکھ رہا ہے. تو روزہ ہمیں یہ احساس دلاتا ہے کہ اللہ کی ذات دیکھ رہے ہیں. جیسے یہ احساس روزے کے اندر ہوتا ہے, سال کے 11 مہینوں میں کوئی بھی عمل آپ کر رہے ہوں, کوئی بھی گناہ کرنے سے پہلے یہ احساس آپ کے اندر تازہ ہونا ہے کہ اللہ کی ذات دیکھ رہی ہے, اللہ رب العالمین کی ذات ہمیں نظر رکھے ہوئے ہیں. تو یہ احساس جس قدر ہمارے اندر زیادہ ہوگا, یاد رکھیے مومنانہ زندگی اسی طریقے سے ہم لوگ گزاریں گے. اسی طرح ایک اور پہلو جس سے رمضان المبارک ہماری تربیت کرتا ہے وہ یہ کہ دیکھیے رمضان المبارک سے ہمیں ایک پیغام, سب سے اہم پیغام اس کے جس کے اندر آج ہم سے کوتاہی ہوتی ہے وہ یہ کہ انسان جو ہے مشکلوں میں پیدا کیا گیا ہے. اللہ نے کیا کہا, لقد خلقنا الانسان فی کبد, ہم نے انسان کو مشکلوں میں پیدا کیا ہے. ابھی انسان کا کام ہے محنت کرنا, کوشش کرنا, جستجو کرنا, محنت طلبی. شریعت حکم دیتی ہے کہ تم محنت کرو, تم محنت کرو, محنت کا کام کرو, جستجو کرو. شریعت ہمیں اس پر ابھارتی ہے. اب ہمارے اپنے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ روزہ رکھ لینے کے بعد ہم سے کوئی کام کاج نہیں ہوتا. یا تو کام کاج کریں گے اس لیے روزہ نہیں رکھیں گے, یا پھر روزہ رکھیں گے اس لیے کام کاج کو چھوڑ دیں گے. یہ کون سی بات ہوئی؟ صحابہ کی اگر ہم زندگیوں کو پڑھیں, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اگر ہم پڑھیں, بڑے بڑے ماری کے بڑے بڑی جنگیں ہیں نا رمضان المبارک کے اندر لڑی گئی. جنگیں, سب سے پہلی جنگ جنگ بدر کس مہینے میں لڑی گئی؟ اسلام کی سب سے پہلی جنگ رمضان المبارک کے مہینے میں لڑی گئی. صحابہ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزے کی حالت میں تلواروں کے سائے میں دشمنوں کے ساتھ لڑتے ہوئے فتح یاب ہوئے. یہ کس مہینے میں ہوئے؟ یہ رمضان المبارک کے مہینے میں ہوئے. غزوہ خندق, یعنی جب مسلمانوں نے کھدائی کا کام کرنا تھا, کھدائی, جب زمین کی کھدائی کا معاملہ جب آیا, مسلمان روزے کی حالت میں رہ کر زمین کی کھدائی انہوں نے انجام دی. اور فتح مکہ, مکہ کی فتح جب ہوئی کس مہینے میں ہوئی؟ ماہ رمضان میں ہوئی. تو شریعت ہمیں یہ تعلیم دیتی ہے کہ تم لوگ روزہ رکھ لیے, محنت چھوڑ دیے, یہ چیز صحیح نہیں ہے. آپ روزہ بھی رکھو اور محنت بھی کرو. ایسا نہیں کہ روزہ رکھ لیا اور کام کاج ساڑے چھوڑ دیے. یا پھر ہم بہانہ بھی پیش کر دیں. کچھ لوگوں کو سوال کرو, کیوں بھائی روزہ نہیں ہے؟
बड़े इससे बोलते हैं क्या बोलते हैं कि नहीं अभी मेहनत का काम है, काम को जाना है, जॉब को जाना है, इसलिए मैं रोज़ा नहीं रखता हूँ। या फिर जो शख्स रोज़ा रख लिया है या बेकार घर में पड़ा रहेगा, पूछेंगे क्यों काम को नहीं गए, क्यों मेहनत के लिए नहीं निकले, कहेगा मैं रोज़े से हूँ। तो देखिए रोज़ा भी रखेंगे और मेहनत भी करेंगे। सहाबा ने, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जंग से बड़ी कोई मुश्किल काम हो सकता है, जिहाद से बड़ा कोई मुश्किल काम हो सकता है, ऐसी बड़ी बड़ी चीज़ें सहाबा ने, असलाफ़ उम्मत ने रमज़ानुल मुबारक के अंदर की हैं। तो हम लोग क्यों मेहनत से जी चुराते हैं? तो रमज़ान ये पैगाम हमें देता है कि मेहनत करो, कोशिश करो, जुस्तजू करो, रोज़ा रखने के बावजूद भी तुम्हें मेहनत करनी है। इसी तरह हज़रात एक और चीज़ जो सबसे अहम है वो ये कि रमज़ानुल मुबारक के अंदर, जैसा कि मैंने कहा कि ये महीना मेरी और आपकी पर्सनली तरबियत करता है, इंडिविजुअली तौर पर कई सारे एंगलों से रमज़ान हमारी तरबियत करता है। उसमें एक तरबियती पहलू ये भी है कि देखो बहसो मुबाहसे में नहीं लगेंगे। रमज़ान के रोज़े रखे हैं सारे लोग मस्जिदों के अंदर, देखो रमज़ानुल मुबारक की आमद के साथ हमारी मस्जिदें मामूर हो जाती हैं। ये हर तरफ, हर जगह का, हर इलाके का, छोटी सी छोटी बस्ती से लेकर बड़े से बड़े शहरों तक, जैसे ही रमज़ानुल मुबारक की मुबारक सातें शुरू होती हैं, मस्जिदें हमारी भरी हुई नज़र आती हैं, मस्जिदें हमारी मामूर हो जाती हैं। या फिर रमज़ान के अंदर कई सारे नए लोग भी हमारी मस्जिदों के अंदर तशरीफ़ लाते हैं। पुराने लोग तो रहते ही हैं, कई सारे नए लोग भी मस्जिदों के अंदर आते हैं। अब हर शख्स ये कोशिश में लगा रहता है कि हमारी अपनी तरबियत हो, हमारी अपनी इबादतों के लिए वो वक्त दे, क़ियामुल लैल के लिए वो वक्त दे। तो मस्जिदों के अंदर जब ज़्यादा से ज़्यादा लोग आ रहे हैं, एक तो चीज़ हमेशा याद रखो, मस्जिद ये अल्लाह रब्बुल आलमीन का घर है, ये किसी का पर्सनल घर नहीं होता। मस्जिद ये अल्लाह रब्बुल आलमीन का घर है और मस्जिद के ये दरवाजे ये सारी इंसानियत के लिए खुले होने चाहिए, सिर्फ मुसलमानों के लिए भी नहीं, गैर मुस्लिमों के लिए भी मस्जिदों के दरवाजे खुले होने चाहिए। उनका भी ये हक़ है कि वो मस्जिदों के अंदर आएँ, हमारी इबादतों को देखें, हमारे कुरान मजीद की तिलावत को सुने। अगर आना चाहते हैं तो वो भी मस्जिदों को आ सकते हैं। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की जायदादें हैं, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन का घर है और यहाँ पर आया हुआ हर शख्स अल्लाह रब्बुल आलमीन का मेहमान है। अल्लाह रब्बुल आलमीन इसीलिए कहते हैं कि जो शख्स मस्जिदों की तरफ चल कर आता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसे बंदे की मेज़बानी करते हैं। तो रमज़ानुल मुबारक के अंदर ख़ास तौर से कसीर तादाद में मेजॉरिटी लोगों की मस्जिदों के अंदर आती है। अब आने वालों में ऐसे लोग भी होते हैं जो साल भर नहीं आते, या फिर गुज़िश्ता रमज़ान वो लोग दिखे, इस रमज़ान को आते हैं। अब जो शख्स, नए शख्स आते हैं, किस इरादे से आ रहे हैं मैं जान सकता हूँ, आप जान सकते हैं। कोई हम में से कोई शख्स नहीं जानता कि फ़लाँ आदमी हमारी मस्जिद को आया है, किस मकसद से लिए वो आया। गरचे के वो साल भर ना आया हो, लेकिन किस इरादे के साथ वो लेकर आया है कि इस रमज़ान के अंदर मैं सुधर जाऊंगा, हम लोग नहीं जानते। अब हम लोग जो डेली नमाज पढ़ने वाले हैं, या फिर कुछ लोग यूँ समझिए कि रमज़ानुल मुबारक के अंदर तादाद जब ज़्यादा होती है, किसी भी मामले के अंदर बहसो मुबाहसे में लग जाते हैं, एक दूसरे की टांग खींचना, एक दूसरे का मजाक उड़ाना। या फिर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि कोई रमज़ान के अंदर नया नमाजी आया, तरावी के लिए वो आया, अब उसकी टांग खींच रहे हैं कि साल भर तू दिखाने आजिज़ दिखा, साल भर नहीं आया, अब रमज़ान के अंदर तू आ गया, साल भर तूने नमाजें नहीं पढ़ी, अब सिर्फ तू रमज़ानी मुसलमान है। देखो वाज़ो नसीहत करने वाले अपनी जगह वाज़ो नसीहत करेंगे, मिंबर रसूल से खड़े होकर, या फिर एक आलिम दीन अपने तरीक़े से कुरान और हदीस की बातें रखकर वो अपनी नसीहत करेंगे। हम लोग हैं ना, छोटी छोटी बातों पर एक दूसरे की टांगें अगर खींचती रहें, एक दूसरे का मजाक अगर हम लोग बनाते रहें, एक दूसरे को अगर हकीर हम लोग जाने, क्या पता कोई शख्स सुधरने के लिए इस रमज़ान को आया था, आपके उस मिसबिहेवियर की वजह से, आपके उस रवैये के वजह से वो मस्जिद छोड़कर चला जाए और कभी उसे तौबा की तौफीक ना मिले, सारा वबाल आप पर जाएगा। हमारी एक छोटी सी मिस्टेक, हमारी एक छोटी सी गलती एक शख्स की आखिरत बर्बाद कर सकती है। और ये हम लोग इसे बड़ी चीज़ें नहीं समझते। छोटे छोटे मामलात ऐसे होते हैं, कभी कभी इंसान इस कदर है ना दुखी हो जाता है कि इस कदर वो पीछे चले जाता है, अपनी आखिरत बर्बाद कर लेता है। उसका वबाल हम पर भी आएगा, हमें अंदाज़ा तक नहीं होगा ये मेरे अपने बिहेवियर से ऐसा इसने किया है। तो रमज़ानुल मुबारक के महीने के अंदर लोग कसीर तादाद में आएंगे और जो भी आते हैं वो अल्लाह के मेहमान हैं। और रमज़ानुल मुबारक के अंदर कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि कई सारे मरतबा, देखो
سب سے پہلے تو رمضان کا یہ مہینہ ہے، اللہ کے نبی کا یہ عمل تھا کہ رمضان کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ سخی ہو جاتے تھے، اپنے دل کو کھول دیتے تھے، بہت زیادہ سخاوت کرتے تھے. یعنی رمضان کے اندر دیکھو افطار کا مسئلہ رہتا ہے یا پھر کبھی کھانے کھلانے کا مسئلہ رہتا ہے، سارے لوگ اپنے دلوں کو کھولو. سارے لوگ جو مسجدوں کے اندر اللہ کے مہمان آتے ہیں، جو مسجدوں کے اندر لوگ آتے ہیں بلا کسی تفریق کے، کسی کو حقیر جانے، کسی کی عزت کاڑے بغیر، کسی کو نیچا دکھائے بغیر، آپ ان کی مہمان نوازی کیجئے. یہاں کے جو لوگ رہتے ہیں جنہیں ذمہ داری دی گئی ہے وہ لوگ بھی اس معاملے میں آگے بڑھیں، کام لیں. جتنا ہو سکے رمضان کے اندر ہے نا یہ کوشش کریں کہ ہم لوگ پورے اتحاد کے ساتھ قرآن اور حدیث کے مطابق اپنی زندگیاں گزاریں گے، مل جل کر گزاریں گے. رمضان المبارک کی ساعتوں میں صرف اور صرف عبادتوں میں آگے رہیں گے. ایک اور مسئلہ یہ بھی ہے کہ سحری کے وقت کا مسئلہ. دیکھو شریعت نے ہمیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ تسحروا فإن فی السحور برکہ، کہ سحری کرو، سحری کے اندر برکت ہے. اللہ رب العالمین نے سحری میں برکت رکھی ہے. یہ امت محمدیہ کی خصوصیت ہے. پچھلی امتوں میں سحری کا رواج نہیں تھا، وہ رات میں کھا کر سوتے ان کا روزہ سٹارٹ ہو جاتا تھا. لیکن یہ امت محمدیہ کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی خصوصیت ہے. ہمارے لیے یہ ہے نا یہ خصوصیت دی گئی ہے کہ ہمیں سحری کا نعمت ہمیں دی گئی ہے اور سحری نعمت ہے. اور سحری کے معاملے میں ایک ہمیں تعلیم یہ دی گئی کہ آخری وقت میں سحری کا اہتمام کریں. ایسا نہیں کہ ایک غلطی ہمارے میں یہ ہوتی ہے رات کے 3 بجے اٹھ کر سحری کر لیے یا 4 بجے اٹھ کر سحری کر لیے، سحری کر کے جناب نماز کا انتظار کر کے انتظار میں سو جاتے ہیں. اب فجر کی نماز بھی گئی، پھر ڈائریکٹ ظہر کو اٹھے یا پھر کب اٹھے اللہ واللہ عالم. یعنی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحیح حدیث ہے، پیارے ایک زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ تسحرنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سحری کھائی. وقمنا الی الصلاۃ، پھر نماز کے لیے ہم لوگ نکل گئے. انس رضی اللہ عنہ سوال کرتے ہیں کہ یہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سحری اور نماز کے درمیان کتنا وقفہ ہوتا تھا؟ تو کہا کہ قدر ما یقرأ الرجل 50 آیہ، کہ سحری اور اذان کے درمیان کا جو وقفہ ہوتا تھا، جو پیریڈ ہوتا تھا، وہ 50 آیتیں تلاوت کرنے کے برابر. ایک انسان ہے نا 50 آیتیں تلاوت کرنے کے برابر جتنا وقت لگے گا اتنا وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سحری اور نماز کے درمیان ہوتا تھا. مطلب سمجھیے مثال کے طور پر 5:30 بجے ہماری اذان ہے، 4:50 پر ہم اٹھے یا 5 بجے سحری کو ہم لوگ اسٹارٹ کیے، 20 منٹ کے اندر سحری ختم کر دیے اور اذان سے پہلے بھی ختم کر دیں. اذان جو ہوتی ہے صبح صادق میں اذان ہوتی ہے، اذان سے پہلے ہمیں سحری ختم کر لینا ہے. ہمارا اپنے پاس یہ رواج ہے کہ مؤذن کے لا الہ الا اللہ کہنے تک کھاتے رہتے ہیں، انتظار کرتے ہیں، انتظار کر کے مؤذن جب تک لا الہ الا اللہ پر جب پہنچیں گے فوراً ایک گلاس پئیں گے. بعض لوگوں کی عادت بھی ہوتی ہے نہیں لاسٹ تک چلے رہنا، لاسٹ تک جمے رہنا دسترخوان پر. یہ چیز بھی غلط ہے. نہیں، اذان ہو گئی، اذان سے کچھ دیر پہلے ہے نا سحری کو فنش کر دو. اب ایک اور مسئلہ یہ بھی ہے کہ سحری کے وقت دیکھو رمضان یہ اس لیے آتا ہے کہ ہماری روحیں سنور جائیں، ہمارے ہے نا سب کو ایک امن کے لیے، سب کو ہے نا خوشی پہنچانے کے لیے رمضان المبارک آتا ہے. اب سحری کے وقت ہم مسلمان جاگتے ہیں، بہت پہلے اٹھ جاتے ہیں، لیکن ہمارے اپنے محلوں میں، ہمارے اپنے گاؤں میں غیر مسلم بھی ہیں. 4 بجے ہم لوگ اٹھ گئے. اب 4 بجے سے ایک چیز جو ہے نا ہمارے اپنے علاقوں میں جو دیکھتا ہوں، یا یوں کہہ لیجئے یہ ایک طرح کی بدعت سمجھ لیجئے، وہ یہ کہ مسجد کے میکوں سے بآواز بلند اعلانات کرنا کہ سحری کے وقت میں بھی اتنا وقت بچا ہے، 5 منٹ بچے ہیں، ابھی 10 منٹ بچے ہیں، آدھا گھنٹہ ٹیم کا وقفہ ہے، جلدی اٹھیں سحری کر لیں. الگ الگ لوگ الگ الگ انداز سے، الگ الگ طریقوں سے، الگ الگ جملوں سے یہ ہے نا لوگوں کو تکلیف پہنچانے کا کام ہے. اذان ہم لوگ دے رہے ہیں، غیر مسلم سو رہے ہیں. ہمارے اپنے عمل سے، ہمارے اپنے کردار سے ہم لوگ غیر مسلموں کو تکلیف دیں، اسلام اس کی کبھی اجازت نہیں دیتا. اور آج کا دور ایسا دور ہے، ڈیجیٹل دور ہے. آج ہے نا انسان ہے نا دین کے معاملے میں نیا ڈیجیٹل کوئی نہیں. دنیا کے معاملے میں ایک دنیا آگے بڑھ رہی ہے، ڈیجیٹل ہوتی جا رہی ہے، ہر چیز کے پاس ہر سہولتیں ہیں. آج ہمیں معلوم ہے کہ سحری کس وقت میں کرنا ہے، کس وقت فنش کرنا ہے، افطاری کا وقت کب شروع ہوتا ہے، موبائل ہمارے پاس ہے، الارم وغیرہ ساری کی ساری سہولتیں آج ہمارے پاس ہیں. آج ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے.
آج اس کی ضرورت نہیں, اس کا فائدہ بھی نہیں رہتا, کوئی شخص اٹھتا بھی نہیں. بیچارے یہاں سے مؤذن صاحب آواز لگاتے ہی رہتے ہیں, سارے دوسرے لوگ جو غیر مسلم سوئے ہوئے رہتے ہیں ان کو تکلیف پہنچانے کا باعث. اب اگر ایک غیر مسلم کہے کہ کیا رمضان آیا اب نیندیں ہماری حرام ہو گئی, ہم لوگ یہ سننا پسند کریں گے؟ ایک غیر مسلم بھائی اگر یہ کہے, اسلام کے تعلق سے غیروں کا بھی ایک کانسیپٹ ہے کہ اسلام بڑا اچھا مذہب ہے, اخلاق والا مذہب ہے, سب کو کسی مذہب اسلام کے اندر راستے سے گزرتے ہوئے کانٹوں کو ہٹانے کی ہمیں تعلیم دی گئی. اب مذہب اسلام کسی کو تکلیف پہنچانے کی تعلیم نہیں دیتا. اب اگر غیر مسلم ایسا کانسیپٹ اسلام کے تعلق سے رکھیں, رمضان کے تعلق سے یہ رکھیں کہ راتوں میں اب ہماری نیند حرام ہوگی, یہ ہمارے لیے شرم کی بات ہے. اور یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے جس میں قرآن اور حدیث سے ہمیں تعلیم دی گئی ہے, کوئی ایسی چیز نہیں ہے. آج ہر طرح کی سہولت ہمارے پاس موجود ہے, تو آپ ہے نا, آپ اپنے خود سے اٹھیے, موبائلوں میں الارم رکھیے, اٹھ کر سحری کیجئے, سحری کے اندر برکت ہے. یہ جو چیزیں ہیں اعلانات کرنا, خامخواہ کی کچھ ایسی ویسی چیزیں کہ کہتے رہنا, پڑھتے رہنا راتوں کے اندر, اس سے گریز کیجئے. یہ ایک طرح کی شریعت کے اندر ایک طرح کا نیا کام بھی ہے اور لوگوں کو تکلیف دینے کا سبب بھی بنتا ہے. اسی طرح حضرات رمضان المبارک کے اندر ایک جو سب سے اہم کام ہمیں جو کرنا ہے وہ یہ بھی کہ بحث و مباحثہ نہیں کرنا. جیسا کہ میں نے کہا کہ مسجدیں, اب دیکھو مسجد ماشاءاللہ سے پوری بھری ہوئی ہے, آخر تک ہمارے سارے ساتھی ہیں, اور امید ہے, میں اللہ سے دعا بھی کرتا ہوں کہ رمضان کے پہلے روزے کے ساتھ ہی یہی ساری تعداد ہماری یہاں تراویح میں بھی نظر آئے گی, ہر نماز میں انشاءاللہ نظر آئے گی. رمضان کے اندر ہم لوگ یہ توقع کرتے ہیں, ہم لوگ اللہ سے دعا بھی کرتے ہیں کہ سارے لوگ مسجدوں کے اندر آئیں. اب ہے نا, عام طور پر ایک صف رہتی تھی, اب ساری مسجد بھری ہوئی ہے, ہر طرح کے لوگ یہاں پر آتے ہیں. ہو سکتا ہے کچھ مس انڈرسٹینڈنگ لوگوں کے اندر ہو, کچھ کوئی شخص وہاں سے کچھ بولے, کوئی شخص یہاں سے بولے. مسجدوں کے حرمت کی پامالی مت کریں. مسجدیں یہ اللہ کا گھر ہیں, یہ رمضان المبارک کی مبارک گھڑیوں کے اندر بیکار کی بحثیں مت کریں کہ اس نے ایسا کیا, اس نے ایسا کیا, وہ فلاں چیز لا کر نہیں دیا, یہ فلاں چیز نہیں لا کر دیا, یا پھر کسی کی عمومی غلطی نظر آئی, عالم صاحب کو بتاؤ, وہ اچھے طریقے سے قرآن اور حدیث کی روشنی میں سمجھائیں گے. میں اگر کہوں گا پھر وہ وہاں سے جواب دے گا, تو کون سا سیدھا, وہ کون سا سیدھا, تو کتنا اچھا, میں جانتا ہوں. یہاں سے بحثیں شروع ہوتی ہیں, یہاں سے کیا ہوتا ہے, بحثیں شروع ہوتی ہے, تکرار شروع ہوتی ہے, اختلافات شروع ہوتی ہیں. رمضان کے اندر جہاں ہمیں عبادتوں میں آگے رہنا ہے, قرآن مجید کی تلاوت کرنی ہے, ایسی جگہ پر ہم لڑائی پنچاتوں میں رہ کر اپنے رمضان کو ضائع کر دیں, یہ کسی طریقے سے صحیح عمل نہیں ہے. تو بحث و مباحثے سے, لوگوں کو حقیر جاننے سے, لوگوں کو کمتر دکھانے سے, یہ ہر شخص ہے نا اپنے تئیں کوشش کرے کہ مجھ سے میرے سے کسی کو تکلیف نہ ہو. اور ایک اور چیز رمضان المبارک کے حوالے سے وہ یہ کہ دیکھو, رمضان عبادت کا مہینہ ہے, کھانے پینے کا مہینہ نہیں. سب سے پہلے مومن کا معاملہ کیا ہے, مومن ایک آنت سے کھاتا ہے, کافر 7 آنتوں سے کھاتا ہے. اور شریعت نے یہ تقسیم ہمیں دی کہ 3 حصے اپنے پیٹ کے کرو, 1/3 حصہ کھانے کے لیے, 1/3 حصہ پانی کے لیے, اور 1/3 حصہ خالی چھوڑ دو. اب رمضان المبارک کی آمد جیسے ہوئی, نئی نئی فرمائشیں, نئی نئی ڈشز, نئی نئی چیزوں کی فرمائشیں ہماری لگ جاتی ہیں. اور رمضان کے اندر عورتوں پر بڑا ظلم ہوتا ہے. کس طرح سے ظلم ہوتا ہے, ہماری عورتوں, دیکھیے عورتوں کے لیے بھی رمضان المبارک رمضان ہے, وہ بھی اس میں جیسے مرد عبادتیں کرتے ہیں, عورتوں کا بھی یہ حق ہے کہ وہ بھی تراویح کا اہتمام کریں, وہ بھی قرآن مجید کی تلاوت کریں, وہ بھی ہے نا ذکر اللہ میں مشغول رہیں, وہ بھی ہے نا کیا کہتے ہیں, افطار کے وقت کے جو دعا کی قبولیت کا جو وقت ہوتا ہے, اس وقت میں وہ بھی دعائیں کریں, یہ ان کا بھی حق ہے. لیکن ہمارا اپنا ایسا مسئلہ رہتا ہے کہ ہم اپنی عورتوں کو اس قدر ظلم کا شکار کرتے ہیں کہ اپنی عورتوں سے طرح طرح کی ڈشز پکانے کی مانگ کرتے ہیں کہ اب افطاری میں ہمیں یہ چاہیے, 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں, رقم کے پکوانات, رقم کی ہماری اپنی ڈیمانڈیں, رقم کی ہماری اپنی فرمائشیں. وہ بیچاری عورتیں عبادتوں کو چھوڑ کر ظہر سے لے کر مغرب تک لگ جاتا ہے, ان کی ساری ڈشز مکمل نہیں ہوتی. اب ہو گیا افطاری کے بعد پھر ایک اور بوجھ عورتوں پر یہ بھی پڑتا ہے کہ اب سارے وہ برتن دھوئے, سحری کے برتن بھی دھوئے, افطاری کے برتن بھی دھوئے. تو خامخواہ رمضان کا مہینہ یہ آپ کے
یہ رقم کے پکوانوں کے لیے نہیں آیا ہے. رمضان کا مہینہ یہ عبادت کے لیے آیا ہے. کرو اچھے سے سحری کرو, افطاری کرو, لیکن خامخواہ کی ڈیمانڈیں جو سال کے 11 مہینے میں نہیں ہوتی, ساری ڈیمانڈیں اس مہینے میں لا کر رکھ کر اور عورتوں پر ظلم کریں گے, یہ ایک طرح کا آپ ہے نا ان سے ظلم کروا رہے, آپ ظلم عورتوں پر کر رہے ہیں اور ان سے عبادتوں کا موقع آپ چھین رہے ہیں. انہیں بھی موقع دو کہ وہ بھی تراویح کا اہتمام کریں, وہ بھی مسجدوں کے اندر آ کر قیام اللیل کریں, وہ بھی ہے نا قرآن مجید کی تلاوت کریں. ان کے پاس وقت ہونا چاہیے. تو آپ اس چیز کو ہمیشہ اپنے ذہن کے اندر رکھیں. ایک آخری بات یہ کہ افطار کے تعلق سے دیکھیے, افطار کے تعلق سے ہمیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا کہ افطار کے معاملے میں جلدی کرو. جیسے سورج غروب ہوا, وقت آج ہمارے پاس ہے, وقت ہمارے پاس ہے کہ کتنے وقت میں اب ہمیں افطاری کرنی ہے. اب افطاری کے موقع پر بھی وہی چیز, جیسے سحری کے موقع پر اعلانات کا میں نے کہا, اب افطاری کا سنت کا طریقہ کیا ہے آپ جان لیجئے. یہ کیا کہہ رہے ہیں, وہ کیا کہہ رہے ہیں, ہمیں اس سے مطلب نہیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سنت کا طریقہ افطار کے تعلق سے کیا تھا کہ افطار کے معاملے میں جلدی کرتے اور جیسے وقت شروع ہوتا بسم اللہ کہہ کر کھجور کھا لیا کرتے تھے. کھجور میسر ہے, کھجور کھاتے, افضل یہ ہے کہ کھجور کھائیں. کھجور نہیں ہے, پانی پی کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم افطار کر لیتے تھے. دعا کون سی؟ بسم اللہ, خالی بسم اللہ. اور افطاری ختم ہو جانے کے بعد ایک مسنون دعا ہمیں سکھلائی گئی کہ ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ, کہ پیاس بجھ گئی, رگیں تر ہو گئی اور انشاءاللہ ہمارے اپنے اس روزے کا اجر ثابت ہوگا. آپ یہ دعا پڑھ کر افطاری کمپلیٹ کر لیا کرتے تھے. سنت کا طریقہ بس یہی ہے کہ بسم اللہ پڑھو, کھجور کھاؤ یا پھر پانی پی لو. ہو جانے کے بعد, افطاری سے فارغ ہو جانے کے بعد ہے نا, یہ دعا جو ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ, اس دعا کو یاد کر کے اس دعا کو پڑھ لو. حضرات خلاصہ کلام بس یہی ہے کہ رمضان المبارک کی قدر کیجیے, رمضان المبارک کی قدر کیجیے. اور میں ہر شخص سے یہ اپیل کرتا ہوں, ہر شخص سے میری اپنی یہ گزارش ہے کہ اس رمضان کے اندر اپنے آپ کو, اپنی پرسنالٹی کو سدھار لیجیے. میں اور آپ جانتے ہیں میرے اندر کتنی کمیاں ہیں, لوگ کوئی جانے نہیں جانے, اور ہم سب ایسے ہیں کہ ابن آدم سارے کے سارے خطا کار ہیں. میں یہ دعویٰ نہیں کر سکتا میں پورے طریقے سے صحیح ہوں, آپ یہ دعویٰ نہیں کر سکتے کہ آپ پورے طریقے سے صحیح ہیں. ہم سب ہے نا گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں, بہت ساری کمیاں ہمارے اندر ہیں. ہمیں اس رمضان کے اندر ایک مشن یہ رکھنا ہے, ایک دعویٰ ہمیں یہ رکھنا ہے, ایک عزم ہمیں یہ کرنا ہے کہ اس رمضان کے اندر میرے اندر جتنی بھی خامیاں ہوں گی, دوسروں کی خامیاں نہیں, میرے اندر جتنی بھی خامیاں ہوں گی میں انشاءاللہ اس رمضان کے اندر درست کر لوں گا. اور جو خطبے میں نے بیان کیا کہ رمضان کن کن پہلوؤں سے ہماری تربیت کرتا ہے, ان پہلوؤں سے ہم لوگ ہے نا اپنے آپ کو تربیت یافتہ بنا لیں, یہ سب سے بڑی چیز ہے. اور کوشش کریں کہ اس رمضان کو دیکھو اپنا آخری رمضان سمجھ کر گزاریں. اصل میں ناقدری ہماری کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ شروع کے کچھ دن رمضان کے ہے نا بڑے جوش سے مسلمان مسجدوں کے اندر نظر آتے ہیں, قیام اللیل کے اندر بھی نظر آتے ہیں, سارے لوگ ہے نا شروع کے چند دن پوری مسجد بھری نظر آتی ہے. کچھ ہی وقفہ گزرتا ہے, رمضان کی ناقدری شروع ہو جاتی ہے, رمضان کی ہے نا ناقدری شروع ہو جاتی ہے. اللہ کے لیے للہ یاد رکھو اس رمضان کو اپنا آخری رمضان سمجھ کر گزارو. کئی سارے احباب ایسے تھے جو گزشتہ رمضان ہمارے اندر موجود تھے, ہمارے پاس تھے, ہماری مسجدوں کو آیا کرتے تھے, اس رمضان آج وہ نہیں ہے. وہ بھی یہ سمجھ کر بیٹھے ہوئے تھے کہ اگلے رمضان میں کوشش کروں گا. تو نہیں, اس رمضان کو اپنا آخری رمضان سمجھ کر گزارو. سارے روزے رکھو, قیام اللیل یعنی تراویح کا اہتمام کرو. تراویح اگر آپ پڑھیں گے تو اللہ رب العالمین پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی, کہ جو شخص ایمان اور ثواب کی نیت سے قیام اللیل یعنی تراویح کی نماز پڑھتا ہے, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ غفر له ما تقدم من ذنبی, اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. کتنی بڑی فضیلت ہے. قرآن مجید کی تلاوت کیجئے, ایک ایک حرف پر اللہ رب العالمین نے نیکی رکھی ہے, کثرت سے ذکر کیجئے. اس رمضان کی قدردانی کر لیجئے, اس رمضان کو آخری رمضان سمجھ کر گزاریے. عبادتوں میں ہمارا سارا کا سارا وقت صرف ہونا چاہیے. اللہ رب العالمین سے میں دعا کرتا ہوں کہ پروردگار ہم تمام لوگوں کو رمضان المبارک کے مہینے میں اپنے فضل و کرم سے پہنچا
دے. رمضان المبارک کے مہینے کے آ جانے کے بعد زیادہ سے زیادہ اللہ رب العالمین ہمارے اپنے وقتوں کو عبادتوں میں لگانے کی توفیق عطا فرما. تراویح کا اہتمام رب العالمین ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرما. کثرت سے اللہ رب العالمین تلاوت قرآن مجید پڑھنے کی توفیق عطا فرما. صدقات و خیرات کو اللہ رب العالمین اس رمضان کے اندر ہمیں زیادہ سے زیادہ دینے رہنے کی توفیق عطا فرما. ہمارے آپس میں جو اختلافات ہیں, جو بھی چیزیں ہیں, اللہ رب العالمین ان اختلافات کو ہمارے درمیان سے نکال دے اور سب کو ایک جٹ ہو کر, متحد ہو کر, بھائی چارے کے ساتھ اللہ ہمیں اس رمضان کو گزارنے کی توفیق عطا فرما. اور اس رمضان کے اندر اللہ رب العالمین قرآن اور حدیث کی روشنی کے مطابق ہمیں قرآن اور حدیث کے ساتھ ہمیں اپنی زندگیوں کو گزارنے والا بنا. آمین یا رب العالمین. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.